ماما ماما، اسفر کی آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو پورے گھر میں گونج اٹھی۔ وہ دروازہ دھڑام سے کھول کر اندر آیا اور بے اختیار اپنی ماں کو آواز دینے لگا۔ باہر ڈرائنگ روم میں مسز شاہین حیدر اپنی سہیلیوں کے ساتھ محفل جمائے بیٹھی تھی۔ قہقہوں کی آواز گونج رہی تھی، لیکن اسفر کی آواز سنتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے ناگواری سے اپنی کافی کا آخری گھونٹ بھرا، ساڑی کا پلو سنبھالا اور بے دلی سے اپنے اکلوتے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آتے ہی انہوں نے تیز لہجے میں کہا، کیا ہو گیا ہے اسفر؟ تمہیں پتہ بھی ہے باہر مہمان بیٹھے ہیں؟ میں ہر بار تمہارے ان بچگانہ مسائل کے لیے وہاں سے اٹھ کر نہیں آ سکتی۔ اسفر نے پلٹ کر دیکھا، اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ ماما آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ وہ لڑکی جو آپ نے میرے پلے باندھی ہے وہ تو ایک گوار ہے، اسے بیوی ہونے کے آداب تک نہیں آتے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، رہنے کا انداز نہیں۔ میں برداشت نہیں کر سکتا ماما، آپ اسے واپس بھیج دیں، وہ میری زندگی میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ وہ بولتے بولتے تھک گیا اور کرسی پر بیٹھتے ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ مسز شاہین نے ایک لمبی سانس لی، اپنی انگوٹھیوں سے سجی انگلیوں سے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور آہستہ سے بولی، شش! پاگل ہو گئے ہو کیا اسفر؟ اگر تمہارے بابا نے تمہاری یہ بات سن لی تو نہ صرف تمہیں بلکہ مجھے بھی اس گھر سے نکال دیں گے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ انہوں نے کتنی ضد سے رشتہ کیا تھا؟ مائی ڈیئر، اگر انہیں تمہاری بغاوت کی خبر ملی نا تو سمجھ لو سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی، اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بس چند دن کی بات ہے، تھوڑا سا برداشت کر لو، میں خود کچھ کرتی ہوں اس جاہل لڑکی کے لیے۔ آخر بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر ماں کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے لہجے میں نرمی تو تھی مگر چہرے پر غرور کی ایک سخت تہ جمی ہوئی تھی۔ پھر وہ ہلکے سے جھکی، اسفر کے گال پر پیار کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، چلو اب منہ دھو لو، باہر مت آنا ابھی، میں مہمانوں کو رخصت کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اونچی ایڑیوں کی ٹک ٹک کے ساتھ کمرے سے نکل گئی، جبکہ اسفر کرسی پر بیٹھا اپنی ماں کے لفظوں کو سوچتا رہ گیا۔ باہر ہال میں قہقہے دوبارہ گونجنے لگے تھے، مگر اس کے دل میں خاموش جنگ چھڑ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور اندر صالحہ داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار ٹرے تھی جس پر سفید چینی کے مگ میں بھاپ اڑاتی ہوئی کافی رکھی ہوئی تھی۔ وہ دبے قدموں سے چلتی ہوئی اسفر کے قریب آئی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اسفر کی شکل سخت اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ماتھے کی رگیں ابری ہوئی تھیں اور نظریں خالی پن سے دیوار پر جمی تھیں۔ صالحہ نے دھیرے سے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور جھک کر اس کے پاؤں سے جوتے اتارنے لگی۔ اس کا لہجہ سادہ مگر محبت بھرا تھا۔ تھک گئے ہیں آپ؟ پریشان لگ رہے ہیں؟ کام بہت زیادہ تھا کیا؟ وہ ایک ایک لفظ میں اپنی فکر چھپا رہی تھی، جیسے اس کے دل میں صرف یہی خواہش تھی کہ اسفر تھوڑا سا مسکرا دے، ایک پل کو ہی صحیح مگر اسے دیکھ لے، اس کے وجود کو تسلیم کر لے۔ مگر اسفر کی آنکھوں میں جواب نہیں تھا، صرف جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ چپ چاپ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اپنے پاؤں اس کے ہاتھ سے جھٹک دیے۔ اس کے چہرے پر بھی ایک سرد غصہ لہرا گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ٹیبل پر رکھے ٹرے کو لات ماری اور بھاپ اڑاتی کافی کا کپ اچھل کر قالین پر جا گرا۔ مگ کے ٹکڑے بکھر گئے اور گرم کافی کے چھینٹے اڑ کر صالحہ کے نازک ہاتھوں پر جا گرے۔ وہ بے اختیار چیخ اٹھی، جلن کی شدت سے اس کے چہرے پر تکلیف پھیل گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی، دونوں ہاتھوں سے اپنا جلتا ہوا ہاتھ پکڑ لیا اور پھونکے مارنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن وہ خاموش رہی، جیسے اپنے درد کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر بھی لرزتی آواز میں بولی، میری کیا غلطی تھی؟ میں نے تو بس آپ کا خیال کیا تھا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اسفر نے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کر اس پر چلا کر کہا، چپ، ایک دم چپ، میرے سامنے زبان مت کھولو۔ اس کی آواز میں وہی سرد غرور تھا جو صالحہ کو ہر روز تھوڑا تھوڑا توڑ دیتا تھا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، ابھی کے ابھی، اور جب تک میں نہ بلاؤں یہاں قدم مت رکھنا۔ جاؤ، اپنے رہنے کو بندوبست کہیں اور کرو، مجھے سکون چاہیے جو تمہارے ساتھ کبھی نہیں مل سکتا۔ اسفر نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ صالحہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی، آنسوؤں سے چہرہ تر تھا مگر آواز گم ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹی، اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دوپٹے میں لپیٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے آخری بار پلٹ کر اسفر کو دیکھا، جب صوفے پر بیٹھا چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپائے اپنے ہی غصے کی دھند میں کھویا ہوا تھا۔ باہر راہداری میں ویرانی پھیلی تھی، صرف اس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی جو دور جاتی جاتی خاموشی میں گم ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے نصیب میں محبت نہیں بلکہ برداشت سے لکھی ہے،
مگر دل کے اندر کہیں ایک چنگاری اب بھی زندہ تھی، جو اسفر کے ایک نرم لفظ، ایک نگاہ کی منتظر تھی، جو شاید کبھی نہ ملے۔ صالحہ کچن میں آ کر دیوار کے ساتھ ٹک گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز خالی کچن کی خاموشی میں گونج رہی تھی، جیسے ہر سانس کے ساتھ اس کا دل ٹوٹ رہا ہو۔ اس کی شادی کو ابھی 1 ہی مہینہ ہوا تھا، اور کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس شہر کے بڑے چمکدار گھر میں آ کر اس کے حصے میں اتنی تنہائی، اتنی تحقیر لکھی ہوگی۔ وہ جس نے خواب دیکھا تھا کہ اسفر کے ساتھ زندگی محبت، مان اور اپنائیت سے بھرپور ہوگی، آج وہ انہی ہاتھوں سے چھلنی تھی جن کے لمس کا خواب برسوں سے آنکھوں میں سجایا تھا۔ دیوار کے سہارے بیٹھی صالحہ کے ذہن میں بچپن کے دن تیزی سے پلٹنے لگے۔ وہ گاؤں کا چھوٹا سا گھر، کچی دیواریں، صحن میں لگے بیری کے درخت اور ماں کی نرم سی آواز جو ہر صبح سے جگاتی تھی۔ صبح سویرے جب سورج کی پہلی کرن کھیتوں پر پڑتی تو صالحہ دوپٹے کا پلو باندھے بھاگتی ہوئی گائے کا دودھ لانے جاتی، پھر اماں کے ساتھ چولہا چلاتی اور گاؤں کے قصے سنتے سنتے ہنستی جاتی۔ اسے کھیتوں میں کام کرنے، مٹی میں کھیلنے اور ہوا کے ساتھ دوڑنے میں ہی خوشی ملتی تھی۔ وہ گاؤں کی سادہ بھولی بھالی لڑکی تھی جس کے دل میں نہ چالاکی تھی نہ شکایت، بس یقین تھا، اور سب سے بڑا یقین تھا اسفر پر، جو اس کا تایا ذات تھا۔ بچپن سے ہی گاؤں والے ان دونوں کا نام ایک ساتھ لیتے تھے۔ صالحہ تو اسفر کی ہونے والی بیوی ہے، یہ بات سنتے ہی اس کے گالوں پر شرم کی لالی پھیل جاتی اور وہ بھاگ کر ماں کے پیچھے چھپ جاتی۔ اسفر جب شہر سے گاؤں آتا تو پورا گاؤں جیسے خوشی سے بھر جاتا۔ وہ پڑھا لکھا، دبنگ، خوبصورت نوجوان تھا اور صالحہ کے لیے خواب کی طرح تھا۔ وہ جب تایا جان کے ساتھ آتا تو اکثر اس کے لیے کوئی تحفہ یا مٹھائی لاتا، اور صالحہ وہ سنبھال کر صندوق میں رکھتی جیسے کوئی خزانہ ہو۔ اسے یقین تھا کہ اسفر کے ساتھ شادی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ شہر کے رنگ، وہاں کی روشنی، انسانوں کے دلوں کی سیاہی کو چھپا لیں گے۔ آج کچن کی ٹھنڈی دیوار کے سائے میں بیٹھی وہ خود سے سوال کر رہی تھی، کیا محبت صرف خوابوں میں اچھی لگتی ہے؟ کیا اسفر وہی لڑکا ہے جو کبھی اس کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا تھا؟ اس کے کانوں میں ماں کی آواز گونجی، بیٹی، شہر والے لوگ الگ ہوتے ہیں، وہاں دل نہیں، عقل سے رشتے نبھائے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی تھی کہ ماں ٹھیک کہتی تھی۔ آنسو رکے نہیں، بس بہتے چلے گئے۔ باہر لائٹس کی روشنی تھی مگر صالحہ کی دنیا اندھیری تھی، ایک ایسی اندھیری جس میں صرف ایک چہرہ ابھرتا تھا، اسفر کا، جو کبھی اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا اور اب اس کی آنسو کی وجہ۔ صالحہ کچن سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی تھی اور ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ سامنے لگے فانوس کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ پر بنے جلنے کے نشان کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جلد کا وہ حصہ سرخ اور سوجا ہوا تھا، جیسے ابھی بھی جلن باقی ہو۔ اس نے دوپٹے کا پلو لپیٹ کر اس پر باندھ رکھا تھا، مگر درد اندر تک سرایت کر چکا تھا، صرف جسم میں نہیں، دل میں بھی۔ اس کے چہرے پر خاموشی کی ایک موٹی تہ چڑھ چکی تھی، جیسے وہ رونا چاہتی ہو مگر اب آنسو بھی ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ ہلکی ہلکی رات کی ٹھنڈک پھیل رہی تھی، باہر درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور دور سے آتی گاڑیوں کی آواز ہی اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ گہری سوچوں میں مگن تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ارے صالحہ بیٹا، تم اس وقت یہاں بیٹھی ہو؟ نرم مگر بھاری آواز سن کر وہ چونک گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو تایا جان کھڑے تھے، سفید شلوار قمیص میں، چہرے پر وقار مگر آنکھوں میں شفقت۔ صالحہ گھبرا کر فوراً سیدھی ہوئی، دوپٹے کا پلو سر پر درست کیا اور ہلکی سی مسکراہٹ زبردستی چہرے پر لائی۔ جی تایا جی، بس ایسے ہی بیٹھی تھی، کمرے میں جانے والی تھی۔ انہوں نے غور سے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ پر لپٹا کپڑا دیکھا تو ان کے ماتھے پر فکر کی لکیریں ابھری۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا ہے بیٹا؟ صالحہ نے فوراً نظریں جھکا لی، دوپٹے کے نیچے ہاتھ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آہستہ سے بولی، تایا جی کچھ خاص نہیں، بس چائے کا گرم پانی گرتے گرتے تھوڑا سا ہاتھ پر لگ گیا، چھوٹی سی بات ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اس کی آواز میں جھوٹ کی جھلک تھی مگر اتنی معصوم کہ سننے والا یقین کر لے۔ تایا جی نے آہستگی سے صوفے پر بیٹھے ہوئے سر ہلایا، بیٹا تم بہت سیدھی ہو مگر شہر کے لوگ سیدھے نہیں ہوتے۔ اسفر شہر میں رہتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، تمہیں اسے سمجھداری سے اپنے قابو میں رکھنا ہوگا۔ صالحہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، جیسے یہ الفاظ اس نے کبھی سوچے ہی نہ ہوں۔ قابو میں؟ اس نے دل ہی دل میں دہرایا۔ تایا جی نرمی سے مسکرا دیے، ہاں بیٹا، مرد اگر بیوی سے مطمئن نہ ہو تو بہکنے میں دیر نہیں لگاتا۔ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا مگر اسفر شہر میں پلا ہے،
شہری لڑکیاں بہت چالاک ہوتی ہیں، باتوں سے دل جیت لیتی ہیں۔ تم گاؤں کی ہو، تمہارے پاس دل کی سچائی ہے، مگر وہ کافی نہیں ہے۔ سمجھداری بھی چاہیے۔ اپنے آپ کو کمزور مت دکھاؤ، اس کے آگے چپ نہ رہو۔ کبھی کبھی خاموشی بھی ہار بن جاتی ہے۔ صالحہ کے گالوں پر ایک دم گرمی سی دوڑ گئی، نظریں جھک گئیں۔ وہ سوچنے لگی، کیا واقعی وہ اتنی کمزور ہے؟ کیا اسفر کسی اور کے چکر میں پڑ سکتا ہے؟ دل کے اندر عجیب سی ٹیس اٹھی۔ اس نے آہستگی سے کہا، میں کوشش کروں گی تایا جی۔ تایا جی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس یہی چاہتا ہوں بیٹی، تم اس گھر میں اپنی جگہ مضبوطی سے تمہارے صبر اور اچھے اخلاق سے ایک دن اسفر خود تمہارے قدموں میں بیٹھا نظر آئے گا۔ ان کے لہجے میں یقین تھا، مگر صالحہ کے دل میں خوف۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر مسکرا دی، مگر اندر ہی اندر سوچنے لگی کہ اگر اسفر کے دل کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو کیا اس کی سچائی اسے کبھی کھول سکے گی؟ جیسے تایا جی اٹھ کر لاؤنج سے باہر گئے، صالحہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان پر چاند اپنی پوری چمک میں تھا، مگر اس کی روشنی بھی صالحہ کے دل کی اداسی کو نہ دھو سکی۔ وہ کیسے اپنے کمرے میں جاتی جب اس کے دماغ میں ابھی بھی اسفر کے الفاظ کسی زہریلے تیر کی طرح گونج رہے تھے۔ جب تک میں نہ بلاؤں اس کمرے میں قدم مت رکھنا۔ وہ جملہ جیسے اس کے وجود پر نقش ہو چکا تھا، بار بار کانوں میں گونجتا، دل کو چیرتا اور سانسوں کو بوجھل کر دیتا۔ اس نے کئی بار اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید وہ غصے میں تھا، شاید اگلی صبح سب کچھ ٹھیک ہو جائے، مگر دل نے تسلیم نہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسفر کا غصہ لمحاتی نہیں ہوتا، وہ ضدی تھا اور اس کی انا اس کے دل سے بڑی تھی۔ جب سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے، گھر میں سکوت چھا گیا، تو وہ دھیرے سے اٹھ کر لاؤنج کے ایک کونے میں آ گئی۔ وہ جگہ اب اس کے لیے پناہ گاہ بن گئی تھی، جہاں وہ کسی کے تانوں، نظر انداز یا چیخنے سے بچ سکتی تھی۔ لاؤنج کے درمیان میں رکھا صوفہ جیسے اس کے لیے واحد سہارا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنے بازو کا تکیہ بنایا اور خود کو آہستہ سے لیٹنے پر مجبور کیا۔ چھت کی لائٹ بند تھی، صرف دیوار پر لگی لیمپ کی ہلکی سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جس میں اس کے آنسو چمک رہے تھے۔ وہ ہر آنسو کے ساتھ اپنے گاؤں کے وہ پرسکون راتیں یاد کر رہی تھی، جب وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر سو جاتی تھی اور باہر جھنکر کی آوازیں اسے لوری دیتی تھیں۔ مگر آج یہاں صرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو چیخ بن کر دل کے اندر اتر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر لپٹا ہوا دوپٹہ دیکھا، جہاں جلے کا نشان اب بھی دھڑک رہا تھا، جیسے اسفر کی کہی ہوئی ہر بات اس زخم سے نکل کر دل تک پہنچ رہی ہو۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹی، چہرہ صوفے کے گدے میں چھپایا، مگر آنسو روک نہ سکی۔ ہر لمحہ اسے یہی احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس گھر میں ہے، مگر اس کی نہیں ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، باہر ہوا کے جھونکے کھڑکی کے پردوں کو ہلاتے، مگر صالحہ کے دل کی ہوا جیسے تھم گئی تھی۔ اس نے خود کو تسلی دی، بس تھوڑا صبر، شاید کل کچھ بدل جائے۔ مگر اندر سے ایک آواز آئی تھی کہ کل بھی شاید ویسا ہی ہوگا جیسا آج ہے۔ اسفر کا کمرہ بند تھا اور اس نے رات صوفے پر گزاری تھی۔ دوپہر کی ہلکی دھوپ چھنی چھنی سی آ رہی تھی جب دروازہ کھلا اور اسفر ایک نہایت پرکشش عورت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ عورت کے بال سنہرے بھورے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، آنکھوں پر نفیس گلاسز اور مہنگے پرفیوم کی خوشبو پورے حال میں پھیل گئی۔ اس کے کپڑوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی بڑے شہر کی ماڈرن لڑکی ہے۔ اعتماد اس کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا۔ اسفر کی ماں اور بہن دونوں اسے دیکھ کر جیسے خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ ارے نادیہ، تم تو بالکل نہیں بدلی، اسفر کی ماں نے محبت سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ثانیہ نے مسکرا کر جواب دیا، آنٹی آپ بھی ویسی ہی پیاری لگ رہی ہیں، بس وقت تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ اسفر کی بہن نے بھی آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تم واقعی آ گئی ہو، بھائی تو پچھلے کچھ دنوں سے بس تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے۔ صالحہ نے یہ جملہ سنا تو اس کا دل جیسے رک سا گیا تھا۔ وہ چپ چاپ کونے میں بیٹھی سب منظر دیکھ رہی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد اسفر بولا، چلو نادیہ اندر چلتے ہیں، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے اوپر چلے گئے، صالحہ کے قدم جیسے جم گئے ہوں۔ اس کے دل میں بار بار وہ رات گونجنے لگی جب اسفر نے کہا تھا، جب تک میں نہ کہوں اس کمرے میں قدم مت رکھنا، مگر آج اس کمرے کا دروازہ کسی اور کے لیے کھل چکا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، اندر سے ہنسی اور باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ صالحہ کی برداشت جواب دے گئی، دل میں طوفان تھا مگر چہرے پر خاموشی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گئی، ہاتھ کانپ رہا تھا مگر دل کہہ رہا تھا دیکھو، سچ جان لو۔ دروازہ آہستہ سے دھکیلا، اندر کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ نادیہ بیڈ پر لیٹی تھی، اسفر اس کے اوپر جھکا تھا،
اور اس کے ہاتھ اصفر کے کندھے پر تھے۔ دونوں بہت قریب تھے، جیسے کسی پرانے رشتے میں مانوس ہوں۔ اصفر نے چونک کر سر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چیخا۔ صالحہ کی زبان جیسے بند ہو گئی۔ میں بس… اصفر نے بیڈ سے اٹھ کر قدم آگے بڑھائے۔ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر اس کمرے میں آنے کی؟ صالحہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے نظریں نیچی کر لیں۔ میں تو صرف چائے بھیجنے… اس کی آواز ہلکی مگر کانپتی ہوئی تھی۔ اصفر طنز سے ہنسا۔ چائے؟ تم سمجھتی ہو تمہیں کسی خدمت کار کی طرح یہاں رکھا گیا ہے؟ بس جان چھوڑو میری اور اپنی اوقات میں رہو۔ صالحہ کے ہونٹ کپ کپ آنے لگے، مگر وہ ایک لفظ نہ بول سکی۔ کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر وہ آہستہ سے مڑی اور دروازے کی طرف چل دی۔ اس کے قدم بھاری تھے، مگر دل کے اندر ایک سخت فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی یہاں اس کی حیثیت صرف نام کی بیوی کی ہے۔ دروازہ بند ہوا تو نادیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اصفر سے کہا، بہت مغرور عورت لگتی ہے، سنبھالنا مشکل ہوگا تمہارے لیے۔ اصفر نے سگریٹ سلگایا، دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بولا، اسے سنبھالنا میرا نہیں، اس کا مسئلہ ہے۔ رات کا سناٹا ہر چیز کو ڈھانپتے ہوئے تھا۔ لاؤنج کی بتی مدھم تھی، صوفے پر چادر اوڑھے صالحہ ایک طرف کروٹ لیے لیٹی تھی۔ نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ کبھی وہ چھت کو گھورتی، کبھی آنکھیں بند کر کے اصفر کی باتیں یاد کرتی۔ اپنی اوقات میں رہو۔ دل پھر سے لہو لہان ہو جاتا۔ صبح کا سورج نکلا تو وہ چپ چاپ اٹھی، کچن میں جا کر چائے بنائی۔ ہاتھ پر پٹی اب بھی لگی تھی۔ چائے کے ساتھ وہ میز کے پاس بیٹھی، بہت دیر سوچتی رہی۔ دوپہر تک وہ خاموش رہی تھی، پھر آہستہ سے اپنے کمرے میں گئی، چند جوڑے اور اپنی ماں کی دی ہوئی قرآن پاک کی چھوٹی سی جلد بیگ میں رکھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر لمحہ بھر کے لیے خود کو دیکھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے، چہرے پر زردی، مگر نگاہ میں عزم تھا۔ بس بہت ہو گیا صالحہ، اب اور نہیں، وہ خود سے بولی۔ اسی وقت باہر سے مسز شاہین حیدر اندر آئی۔ صالحہ بیٹا، یہ کیا تیاری ہو رہی ہے؟ صالحہ نے سکون سے سر اٹھایا۔ ماما جی، میں واپس اپنے گاؤں جا رہی ہوں۔ مسز شاہین چونک گئی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے، کہاں جا رہی ہو اکیلی؟ یہ میرا گھر نہیں ماما جی، میں یہاں صرف اصفر کے نام کی قیدی تھی، اب بس قید کا وقت ختم۔ مسز شاہین کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ بیٹا، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اصفر نے کچھ کہا ہے؟ صالحہ نے بس اتنا کہا، کہنے کو اب باقی کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ مسز شاہین ہکا بکا رہ گئیں۔ فوراً فون اٹھا کر اصفر کا نمبر ملایا۔ اصفر بیٹا، وہ صالحہ جا رہی ہے اپنے گاؤں، فوراً آؤ۔ اصفر نے بیزاری والے بھرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا مطلب جا رہی ہے؟ اسے روکو نا۔ میں آتا ہوں۔ میں نے روکا، مگر وہ سننے کو تیار نہیں۔ جلدی آؤ بیٹا، ورنہ چلی جائے گی۔ مگر جب تک اصفر گھر پہنچا، صالحہ جا چکی تھی۔ اوہ گاڈ، وہ بولا، یہ کیا مصیبت ڈال دی اس نے۔ ابھی وہ اندر آیا ہی تھا کہ والد بھی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ چہرہ سخت، آنکھوں میں غصہ تھا۔ اصفر، ان کی آواز گرجی، تم نے میری بھتیجی کو رلایا، ذلیل کیا، اور اب وہ گھر چھوڑ گئی۔ اصفر نے نظریں جھکا لیں۔ بابا جان، وہ خود… چپ، والد نے بات کاٹ دی۔ یہ مت بھولنا کہ گھر، یہ بزنس، یہ سب تمہیں مجھ سے وراثت میں ملا ہے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا یا وہ واپس نہ آئی تو میں تمہیں اپنی ملکیت سے بے دخل کر دوں گا۔ اصفر کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ بابا جان پلیز، اتنا سخت فیصلہ مت لیں، میں ابھی جا کر اسے واپس لاتا ہوں۔ وہ بھاگتا ہوا باہر نکلا، گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا، انجن سٹارٹ کیا اور تیزی سے نکل گیا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، اگر صالحہ کو کچھ ہو گیا تو سب ختم۔ سڑک پر گاڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی، بارش کی ہلکی بوندیں گرنے لگی تھیں، مگر اصفر کے چہرے پر صرف اضطراب تھا۔ میں کیوں اتنا غصہ کر بیٹھا؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ ایک موڑ پر سامنے آ کر ایک ٹرک مڑا۔ اصفر کے پاس بریک لگانے کا وقت نہ تھا۔ یا اللہ! ایک چیخ، ایک زوردار دھماکہ، اور لمحے بھر میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ سڑک پر گاڑی الٹ چکی تھی، شیشے بکھرے ہوئے تھے، اور اصفر بے ہوش حالت میں اسٹیئرنگ پر جھکا پڑا تھا۔ ہسپتال کی سفید روشنیوں میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف مشینوں کی بیپ بیپ کی آواز آ رہی تھی۔ اصفر کا جسم مشینوں کے نرغے میں جکڑا ہوا تھا، آکسیجن ماسک اس کے چہرے پر تھا، اور خون میں رنگے بینڈیج اس کے وجود کا نوحہ پڑ رہے تھے۔ ماں باپ اور بہن جب ایمرجنسی وارڈ میں پہنچے تو مسز شاہین حیدر کی چیخ بے ساختہ نکل گئی، میرا بیٹا، اللہ رحم کرے۔ وہ سیدھی اس کے بیڈ کے قریب جا کر گر پڑی۔ ڈاکٹرز کے چہرے پر سنجیدگی تھی، نرسیں ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں۔
اسفر کے والد حیدر خان سخت پتھر جیسے کھڑے تھے مگر آنکھوں کے کنارے لرز رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نادیہ بھی آ پہنچی۔ اس نے بڑے انداز سے دھوپ کا چشمہ اتارا، سفید ڈریس پہنے، مہنگے پرفیوم کی خوشبو اب بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر اسفر کے زخمی جسم پر پڑی اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا اسفر کو؟ اسفر کی بہن نبیلہ نے نم آنکھوں سے کہا، آپ بھی دعا کریں بھابھی، ابھی ڈاکٹرز کچھ واضح نہیں کہہ رہے۔ اس لمحے ایک ڈاکٹر اندر آیا، فائل ہاتھ میں تھی۔ مسز حیدر، ہمیں فوراً آپ کے سگنیچر چاہیے۔ حیدر خان نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ اب کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹرز نے بھاری لہجے میں کہا، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہو سکتا ہے ہمیں اسفر کی رائٹ ٹانگ کاٹنی پڑے، ورنہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ ہمیں اجازت درکار ہے۔ یہ سنتے ہی مسز شاہین کے ہاتھوں سے موبائل گر گیا۔ نبیلہ کے لب کپ کپانے لگے لیکن سب سے زیادہ نادیہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر جیسے کوئی فیصلہ کر کے اچانک اٹھی۔ میں ذرا باہر جا رہی ہوں، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ سوری آنٹی، میں بعد میں آتی ہوں۔ اور وہ ہیل کی آوازوں کے ساتھ تیزی سے ہال سے نکل گئی۔ حیدر خان نے سگنیچر کر دیے مگر قسمت نے جیسے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ آپریشن کئی گھنٹے چلا اور آخر کار ڈاکٹر باہر آیا۔ ہم نے ٹانگ بچا لی ہے، اللہ کا شکر ہے، ابھی وہ خطرے سے باہر ہے۔ مسز شاہین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چند دن بعد اسفر کو ہوش آیا، آنکھوں کے سامنے روشنی تھی، چاروں طرف ہلکی سی خاموشی، سر بھاری، جسم میں درد کی لہر۔ ماما، وہ مدھم آواز میں بولا۔ مسز شاہین نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو تھاما۔ میرا بچہ، اللہ کا کرم ہے تم ہوش میں آ گئے۔ اسفر کی نظریں خالی تھیں۔ میری ٹانگ ٹھیک ہے نا؟ ہاں بیٹا، اللہ نے بچا لی، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، بس آرام کرو۔ کچھ دیر بعد جب سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے، اسفر نے اپنا موبائل مانگا۔ نبیلہ نے فوراً لا کر موبائل دیا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے نادیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ فون چند بار بجا، پھر نادیہ کی ہلکی مگر سرد آواز آئی، ہیلو اسفر، تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ نادیہ، اسفر کی آواز بھر آ گئی، تم آئی تھی نا اس دن؟ میں تمہیں دیکھ نہیں پایا مگر تم آئی تھی نا؟ ہاں آئی تھی۔ وہ رکی، پھر تھوڑے طنزیہ انداز میں بولی، اور سب کچھ دیکھ لیا تھا، تمہاری حالت، تمہارا خون، تمہارے زخم۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا نادیہ، اسفر نے کمزور لہجے میں کہا، لیکن دوسری طرف سے جو الفاظ آئے وہ اس کے وجود کو جیسے توڑ گئے۔ اسفر، سچ سننا چاہتے ہو؟ میں تمہارے لیے آئی تھی مگر یہ دیکھ کر واپس چلی گئی کہ تمہاری ٹانگ پر آپریشن ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ شاید کاٹنی پڑے، اور سوری، مگر میں ایک لنگڑے انسان کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھ سکتی۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ایک سوشل میڈیا سٹار ہوں، میرے امیج کی قیمت ہے۔ اسفر کے دل پر کسی نے جیسے چاقو پھیر دیا۔ نادیہ، تم مذاق کر رہی ہو نا؟ اس کی آواز لرز گئی۔ نہیں اسفر، میں حقیقت بتا رہی ہوں، تمہارے پاس اب میرے لیے کچھ نہیں بچا، اپنا خیال رکھنا، بائے۔ فون بند ہو گیا۔ اس کے بعد وارڈ میں صرف دل کی مشین کی بیپ بیپ باقی رہ گئی۔ اسفر نے فون اپنے سینے پر گرنے دیا، آنکھیں بند کر لیں اور ایک آنسو اس کے گال پر بہہ گیا۔ اس کے سامنے نادیہ کا چہرہ نہیں بلکہ صالحہ کا چہرہ ابھرا، وہی معصوم آنکھیں، وہی لرزتا لہجہ، وہی دکھ بھری خاموشی۔ میں نے اسے خود سے دور کیا تھا اور آج خود تنہا رہ گیا ہوں، وہ آہستہ سے بولا۔ وارڈ کی کھڑکی سے روشنی اندر آئی مگر اسفر کے دل کے اندھیرے میں کوئی کرن نہ اتری۔ ہسپتال کے باہر شام اتر رہی تھی جب تایا جان آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ صالحہ تھی، سر پر دوپٹہ، چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں وہی سادگی اور صبر۔ اسفر نے جیسے ہی اسے دیکھا دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر گیا۔ وہی لڑکی جسے اس نے ذلیل کیا تھا آج اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مسز شاہین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا دیکھو، صالحہ واپس آ گئی ہے، تمہارے ابا جان اسے خود لے کر آئے ہیں۔ اسفر نے نظریں جھکا لی، دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ غائب ہو جائے۔ اگلے کئی دن صالحہ نے خاموشی سے اسفر کی خدمت کی، صبح اس کے زخموں پر مرہم لگاتی، وقت پر دوا دیتی، کھانا تیار کرتی، مگر اس کے لبوں پر کوئی شکوہ نہ ہوتا۔ جب اسفر اسے دیکھتا تو اس کے اندر ایک چبھن سی اٹھتی۔ وہ بار بار کہنا چاہتا تھا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مگر ہر بار الفاظ حلق میں اٹک جاتے۔ ایک رات جب اسفر نیند سے جاگا تو صالحہ بیڈ کے قریب بیٹھی تھی، وہ دوا کی بوتل ہاتھ میں لیے سوچوں میں گم تھی۔ صالحہ، اسفر نے آہستہ سے پکارا۔ وہ چونکی۔ جی، دوا کا وقت ہو گیا ہے، بس یہی دینے لگی تھی۔ اسفر نے دھیرے سے کہا، صرف دوا نہیں چاہیے، تم چاہیے ہو مجھے صالحہ۔ صالحہ خاموش رہی،
اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، اصفر نے کہا۔ میں وہ سب یاد کر کے خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ تم چاہو تو مجھ سے نفرت کرو مگر پلیز یہ خاموشی توڑ دو۔ صالحہ کی نظریں اس کے بینڈیج والے ہاتھ پر ٹک گئیں۔ جو شخص اپنی باتوں سے کسی کو زندہ درگور کر دے وہ اب کیا معافی مانگے گا؟ اصفر صاحب، آپ کے لیے میں صرف ایک گاؤں کی لڑکی تھی، یاد ہے نا؟ اصفر کے لب کانپنے لگے۔ ہاں یاد ہے، اور اسی یاد سے آج شرم آتی ہے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں جو درد دیکھا ہے وہ میرے لیے سزا بن گیا ہے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ چند ہفتے بعد اصفر کی صحت بہتر ہو گئی، وہ اب چلنے لگا تھا، مگر ایک دن صالحہ نے کمرے میں آ کر نرم مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، اصفر صاحب آپ اب ٹھیک ہیں، میں چاہتی ہوں آپ طلاق کے کاغذوں پر دستخط کر دیں۔ اصفر چونک گیا۔ کیا کہا تم نے؟ طلاق؟ ہاں، یہ رشتہ اب صرف نام کا ہے، میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی، میں جا رہی ہوں اپنے گاؤں۔ اصفر نے کرسی سے اٹھ کر کہا، نہیں تم نہیں جا سکتی، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ صالحہ نے سرد لہجے میں کہا، اب روکنے کا کیا فائدہ؟ جب عزت روندی جا چکی ہو تو روکنے سے کچھ نہیں بدلتا۔ اصفر نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، وہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ بدلنا میرے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن تمہیں کھونا میرے بس میں ہے، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ صالحہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اصفر پلیز دور رہیں، یہ باتیں اب کچھ معنی نہیں رکھتی۔ مگر اگلے لمحے اصفر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، اب تم میری بات سنو گی، تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں نے خود کو کھو دیا، تم میری سزا بھی ہو اور میرا سکون بھی۔ صالحہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں وہ عورت نہیں ہوں جو محبت کے چند لفظوں سے پگھل جائے، میں نے جو برداشت کیا وہ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اصفر نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں جانتا ہوں میں اس قابل نہیں، مگر اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر اپنے گھر، اپنے کمرے، اپنے بیڈ پر چاہتا ہوں۔ تم جہاں رہو وہ جگہ میرا دل ہو۔ صالحہ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ صالحہ کی سانس تیز ہو گئی، اس کے دل نے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول دیا۔ اصفر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تم میرے لیے اب وہ سب کچھ ہو جسے میں نے برسوں بعد پہچانا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کبھی آنسو نہیں بہانے دوں گا۔ کمرے میں روشنی کی ہلکی لہر پھیلی ہوئی تھی، باہر بادلوں سے چھنی ہوئی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ صالحہ کے دل میں طوفان برپا تھا، مگر اصفر کے سینے سے لگی وہ صرف ایک بات سوچ رہی تھی، کبھی کبھی زخم وقت نہیں، سچی ندامت بھر دیتی ہے۔